الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ سورہ کہف کے 5ویں رکوع کی آیت ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا یا 2 ساتھیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ مثال مومنوں کو اور کافروں کو بیان کیجیے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے لیے بیان کیجیے مثال کو، یعنی مومنین اور کافرین کے لیے۔ رجلین، 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جن 2 میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے 2 باغ عطا فرمائے تھے۔ ایک جو کافر بھائی تھا، 2 بھائی تھے یا 2 ساتھی تھے، ان میں ایک مومن تھا، دوسرا کافر تھا، اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ انگور کے عطا فرمائے تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا، یعنی اس کے اندر جو نعمتیں ہیں مزید اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں سے ہم ان 2 باغوں کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور دونوں کے درمیان کھیتی بھی ہم نے اگا دی تھی تاکہ لوگ اس سے زراعت اور اناج حاصل کر سکے۔ درمیان میں کھیتی بھی اگا دی اور 2 باغ انگور کے، اور وہ خوب فراوانی کے ساتھ پھل دیتے تھے، اور ان کے اندر کوئی آفت نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اطراف میں کھجور کے درختوں سے ان کا احاطہ کر دیا تاکہ باہر سے کوئی بھی اچانک آفت مصیبت جو انگور کے باغ کو ہلاک کر کے رکھ دے نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آڑ کے لیے کھجور کے درختوں سے ان کا احاطہ کر رکھا تھا۔ 2 انگور کے باغ تھے، کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ دونوں باغ پورے پھل دیتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں، کھیتی میں باغ میں ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال باغ میں پھل خوب لگتا ہے اور دوسرے سال اس میں کمی آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا باغ اللہ تعالیٰ نے خوب فراوانی والا عطا کیا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی سال اور کسی بھی وقت میں وہ پھلوں کو کم نہیں کرتا تھا بلکہ پورے طریقے سے پھل دیتا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان 2 کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ نہر، باغ کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور پانی ہی اصل ہے، پانی کے بغیر باغ نہیں رہے گا، تو پانی کا ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مزید یہ نعمت کہ اس میں نہر اللہ نے جاری کر دی درمیان سے، تو باغ کے لیے، کھیتی کے لیے، کھجور کے درخت کے لیے خوب پانیوں کی فراوانی ہے، نہر بھی جاری ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ اور بھی اس کے پاس اسباب راحت تھے، اسباب معیشت اس کے پاس تھے، مال و دولت تھے۔ ثمر کا 2 معنی آتا ہے، ایک معنی پھل کا بھی آتا ہے، اور ایک معنی مال و دولت کا مطلق مال و زر کا آتا ہے۔ مطلق مال کو کہتے ہیں ثمر، تو لیکن مشہور پھل کے معنی میں ہے، ثمرۃ کے معنی پھل کے ہیں، لیکن یہاں مال و دولت مراد ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے پاس ان 2 باغوں کے علاوہ اور بھی اس کے پاس مال و دولت موجود تھے، اسباب معیشت اس کے پاس موجود تھے، یعنی خوب اس کافر بھائی کے پاس مال و دولت کی خوب فراوانی تھی۔ اب وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، ناشکری کی راہ اس نے اختیار کی۔ فقال لصاحبہ، تو اپنے مومن بھائی کو، ساتھی سے کہنے لگا، قرآن نے صاحب کہا، صاحب کے معنی ساتھی کے ہیں، تو ہو سکتا ہے دوست ہوں، ساتھی ہوں دونوں۔ بھائی، قرآن نے مفسرین بھائی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، لیکن قرآن کے صاحب کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں دوست تھے، ساتھی تھے۔ تو فقال لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے، یعنی کافر بھائی اپنے مومن بھائی سے
کافر ساتھی اپنے مومن ساتھی سے کہنے لگا وہ یحاورو، بات کرتے ہوئے فخریہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں، وأعز نفرا، اور تجھ سے زیادہ افراد خاندان میرے پاس موجود ہے، اور افراد خاندان کے اعتبار سے یعنی بیٹے اور اولاد کے اعتبار سے میں تجھ سے زیادہ ہوں، اور مال بھی تجھ سے میرے پاس زیادہ ہے۔ یہ اس طرح فخریہ ہے، اسے تکبر کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کبر اور ایک ہے تکبر، دو میں فرق ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ فی الکبر من الکبر، کبر کا ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں حصہ موجود ہے کبر کا، تکبر کا، بڑائی کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، تو تکبر آدمی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ذرا داخل نہیں ہوگا کا مطلب جب تک سزا نہیں بھگتے گا جہنم میں تب تک جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ مومن ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ سزا پائے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، جب تک سزا نہیں پائے گا جہنم میں۔ تو کبر ایسے خطرناک بری چیز ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے کر رہتے ہیں، اس کی سزا دے کر رہتے ہیں، اس کے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑائی کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کہتے ہیں ایسی حدیث کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ اللہ کا قول ہوتا ہے اور نبی کی زبانی وعدہ ہوتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھینے گا، اور عظمت میری ازار ہے، جو کوئی میری چادر کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چھیننا چاہے گا ادخلتہ النار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے جہنم میں داخل کر کے رہوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ تکبر اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کے شان نشان ہے۔ مومن کے لیے، بندہ کے لیے بندگی، بندہ بن کر رہے، عاجزی کے ساتھ رہے، یہی اس کے شان کے لائق ہے۔ حدیث میں قرآن کی بے شمار آیت ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی اس کا سزا اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ پسند کرنے کا مطلب اس سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین بدلہ دیں گے، پسند نہیں کرتے ہیں یعنی اس کی سزا دیں گے تکبر کرنے والے کو۔ بئس مثوى المتکبرین، قرآن کی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم میں جانا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو لا یحب المستکبرین کہا، بئس مثوى المتکبرین کہا، اور یہ شیطان کا سب سے پہلا عمل ہے جو اس نے گناہ کیا تھا اس روئے زمین پر، سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہی کا ہوا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ تو تکبر جیسے فارسی میں مقولہ ہے، اس کا نام عزازیل ہے، شیطان کا نام۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر شیطان کو ذلیل کر دیا اور لعنت کے خیل میں گرفتار کر دیا، ہمیشہ ملعون بن کر کے رہ گیا۔ بڑا عبادت گزار تھا، ساری عبادتیں اس کی ضائع ہو گئی، اب وہ لعنت کے خیل میں گرفتار ہو گیا، قیامت تک کے لیے وہ ملعون قرار دے دیا گیا، یہ تکبر کی وجہ سے۔ قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم ثمود ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی تکبر کیا۔ تکبر کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم ثمود ہوا کے ذریعے سے، ریحًا صرصرا، قرآن میں آتا ہے ہوا سے، ہوا کا عذاب اللہ نے اتار دیا، اس لیے کہ وہ تکبر کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ نے کوئی سی طاقتور مخلوق کسی شہر میں، کسی ملک میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، کسی دنیا کے علاقے میں۔ واقعتاً بڑی طاقت و قوت تھی، لیکن تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ جس کی سزا یہ ہوئی کہ وہ اسی دھن میں رہے، طاقت کے نشے میں، اور کفر کرتے رہے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا، 8 دن تک عذاب، 8
ایام 8 دن تک وہ ہوا مسلسل چلتی رہی اور ہوا ان لوگوں کو اٹھا کر پٹک پٹک کر زمین پر گرا دیتی، جس کی وجہ سے ان کے جسم، ان کی روح تو نکل گئی، لاشیں کھجور کے تنوں کی طرح زمین میں پڑے ہوئے تھے۔ ہوا نے اس طرح پٹک کر کے ان کو زمین پر مارا، کئی بار اٹھا کر 8 دن تک مارتا رہا، جس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کھجور کے تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ تکبر کا انجام مفسرین نے لکھا ہے۔ تو قوم عاد میں، قوم ضرور پچھلے بہرحال تکبر کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دینے لگے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے کوئی عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرما دے، عزت و عظمت عطا فرما دے۔ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے، تکبر کرے، اللہ اسے گرا دیتے ہیں۔ من تکبر وضعہ اللہ، اللہ اسے مقام کو نیچے کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ جانوروں کی، بعض لوگ جانور کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ مقام بھی ان کا نہیں رہتا، جانوروں سے بدتر اور گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ یہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ بہرحال خطرناک اس کے برے اثرات، برے نتائج ہیں۔ حدیث میں شیطان بھی اسی وجہ سے ملعون ہوا۔ تو یہاں تو تکبر اور کبر کا فرق بتا رہا تھا۔ تو تکبر سوچنا، دل میں بڑائی لانا، یہ کبر ہے، اور تکبر ہے اپنے قول و عمل سے دوسرے کے سامنے بڑائی جتانا کہ میں بڑا ہوں، عمل سے جتانا یا اپنی بات سے، جیسے یہاں بات سے جتا رہا ہے، انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مال کے اعتبار سے بڑھ کر ہوں، واعز نفرا، افراد خاندان میں بھی میں تجھ سے بڑھ کر ہوں، یہ تکبر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا باپ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ آگے اس کا ذکر آتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باپ میں داخل ہوا حالانکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، ظلم کرنے والا تھا۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا یعنی کفر و شرک کرنا، کفر کرنے والا تھا۔ آدمی کفر کرتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، یعنی آخرت میں اس کا انجام جہنم ہے، اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا ہے، یعنی ایسا عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے اپنے جسم کو جہنم میں لے جا کر پہنچایا۔ تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، یہ دنیا میں ظلم کرنا ہے اپنے آپ پر۔ دنیا میں یہ ہے اپنے آپ پر ظلم کہ آدمی اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، خودکشی کر لے، یہ بھی حرام ہے۔ اور دنیا میں اپنے جسم کو کسی آگ کے ذریعے سے، داغ کے ذریعے سے اپنے جسم کو متاثر کرے، یہ بھی منع ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے جسم حتی الامکان، حد سے زیادہ تھک جائے اور جسم کے اعضاء کو تکلیف پہنچے۔ یہ انسان کا جسم، یہ خود انسان اور اس کا مال سب اللہ کا ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا۔ اب اپنے جسم کو بھی آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، اور اللہ کے مال کو بھی اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا، اس کے احکامات کے مطابق خرچ کرے گا۔ تو بدن کا بھی حق ہوتا ہے، ان لنفسک علیک حقا، اپنے بدن کا بھی آدمی اس کا حق ہے، جیسے بال کا حق ہے اور اعضاء کا حق ہے، حقوق ادا کرے۔ جیسے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، ویسے اپنے بال کا، اپنے جسم کے اعضاء کے حقوق کو ادا کرے، ظلم نہ کرے اپنے آپ پر، اپنے اعضاء پر۔ یہ تو دنیا میں اور آخرت میں جہنم کو مستحق بنانا مراد ہے۔ یہاں کفر مراد ہے کہ کفر کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں سمجھتا ہوں، میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی ختم ہوگا۔ ما اظن، میں گمان نہیں کرتا کہ ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی ختم ہوں گے۔ یعنی باپ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کے اندر انگور اتنی کثرت سے اور فراوانی کے ساتھ اتنی کثرت سے لگے ہوئے تھے، دیکھ کر کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں، میں گمان ہی نہیں کرتا کہ کبھی تباہ ہوگا، ختم ہوگا، برباد ہوگا۔ میرا پورا یقین اسی مال پر ہے، یعنی اللہ پر یقین رکھنے کے بجائے مال پر اس کا یقین ہو گیا، یہی کفر ہے۔ آج ہمارا بے حسی میں تو ہمارے اندر جو کفر شرک ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا پورا اعتقاد مال پر ہے۔ مال کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، میں ترقی کر گیا، مال مجھے مل جائے تو میں ترقی کر گیا ہوں۔
مال مل جائے تو میں ہر آفت سے بچ سکتا ہوں، مال اگر مجھے مل جائے تو میں ہر طریقے سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نکل سکتا ہوں۔ مال ہی پریشانیوں سے نکالنے والی چیز ہے، مال ہی انسانوں کو بلندی کی طرف، عزتوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ آدمی کا یقین ہے، یہی شرک ہے۔ پورا یقین مال پر انسان کا جب گیا، یہ کفر ہو سکتا ہے، اس کا کفر و شرک یہ بھی ہو کہ مال کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اور ہمارا بھی بے حسی میں یہی، ہم بھی شرک کے اندر مبتلا ہیں کہ مال پر ہمارا پورا یقین ہے، گمان ہے، حالانکہ اللہ کی ذات پر ہمارا کوئی توکل نہیں ہے، تو صرف زبانی، لیکن حقیقتاً پورا یقین ہمارا مال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کامل یقین اللہ اس کی ذات پر دلائے۔ کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت کا بھی انکار کرنے لگا۔ اور قیامت کا انکار کرنا یہ بھی کفر کا سبب ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ قیامت کا انکار کوئی اللہ ہی کا انکار ہے، اس لیے کہ یہ بھی اصل عقائد میں سے، جیسے توحید کو ماننا ہے، رسالت کو، اسی طرح یوم آخرت پر یقین رکھنا، یہ بھی ایمان کا اصل جز ہے، اصل فرائض میں سے ہے۔ تو وما اظن الساعة قائمة، تو ایک تو تکبر کرنے لگا، پھر اس طرح کفریہ الفاظ زبان سے نکالنے لگا کہ وہ قیامت کا انکار کرنے لگا، اور کہنے لگا اپنے بھائی سے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا جاؤں، یعنی تو کہتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اگر قیامت آئے گی تیرے گمان کے مطابق، اگر میں آخرت میں پہنچ بھی گیا تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے بہتر جگہ میں پاؤں گا، لوٹنے کی جگہ میں پاؤں گا۔ یعنی دنیا میں جو جگہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جو مال و دولت، جو فراوانی، جو مکان، جو باغ، اس سے بہتر اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور دلیل میں یہ کہنے لگا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ سوچ کر نہیں کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کے نزدیک مقبوض ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا، اور اللہ مجھ سے ناراض ہوتا، تو یہ مال و دولت، یہ فراوانی، یہ خوشحالی اللہ مجھے کیوں دیتا؟ اللہ ناراض ہوتا تو میں تنگی میں مبتلا رہتا، پریشانی میں رہتا، لیکن مال و دولت اللہ نے فراوانی سے دی ہے، لہذا اللہ مجھ سے خوش ہے، راضی ہے۔ اور جب میں اللہ خوش ہے تو تیرے گمان کے مطابق آخرت میں، قیامت میں پہنچ بھی گیا تو اس سے بہتر ہو، اس لیے کہ مجھے مجھ سے خدا راضی ہے، اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا۔ یہ اس کا گمان تھا۔ حقیقت میں مال کی فراوانی، مال و دولت میں زیادتی، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال و دولت کسی کو دیتے ہیں تو امتحان اور آزمائش کے لیے دیتے ہیں، کبھی اعمال خیر کا وہ نتیجہ ہوتا ہے، کبھی آدمی خوب نیک عمل کرتا ہے، ہمیشہ پریشانیوں میں رہتا ہے، کبھی خوب نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا بہترین برکت صلہ دنیا میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی اعمال خراب ہوتے ہیں، خوب مال و دولت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں فراوانی کے ساتھ، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، بدعمل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ خوب دیتے ہیں۔ یہ سب آزمائش ہے، فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ کی رضامندی کی دلیل آخرت کی کامیابی پر ہے۔ آخرت میں اگر آدمی کامیاب ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے، وہ مدار بن سکتا آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضامندی کے، اس کی خوشنودی کی دلیل بن سکتی ہے۔ لیکن دنیا میں مال و دولت کا فراوانی سے مل جانا، یہ کافر و مشرک کو بھی ملے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، اسی لیے کہنے لگا کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ وہاں مجھے دے گا، اس لیے کہ دنیا میں جب خوش ہے تو آخرت میں مجھے اس سے بہتر دے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، تو اس کے ساتھی سے اس نے کہا گفتگو کرتے ہوئے، یعنی اب یہاں تک کافر ساتھی کی گفتگو کو اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد مومن بھائی کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یعنی وہ کافر بھائی کو سمجھاتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے قال له صاحبه، اپنے کافر ساتھی سے کہنے لگا، مومن ساتھی وهو يحاوره، گفتگو کرتے ہوئے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کر رہا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی
اس کی پیدائش کو شروع سے یاد دلا رہا ہے، اللہ کی کیا نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایسا حصہ تھا، ایک ایسی چیز جو ناقابل بیان ہے، انسان وہ شکل میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین شکل عطا فرمائی، خون کا لوتھڑا بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدت گزرتے گزرتے اللہ نے اس میں روح پھونکی، پھر ایک انسان کامل انسان بنایا، پھر ہٹا کٹا مرد بنایا، انسان کے اعضاء کو معتدل بنایا، برابر کیا، طاقت و قوت، صحت، توانائی اللہ نے عطا فرمائی، اس کے اعضاء کو کمی کیے بغیر سارے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر اللہ نے صحیح سالم دیے۔ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ شروع سے اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ شکر کر رہا ہے، آخرت کا ناشکری کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے آخرت کا انکار بھی کر رہا ہے۔ تو وہ یہ کفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کر رہا ہے اس ذات سے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے؟ اولاً انسان مٹی ہی سے پیدا ہوا، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، مٹی سے پیدا کیے گا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ ہم کہاں سے مٹی سے پیدا ہوئے؟ ہم تو نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ناپاک نطفے سے۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے مٹی ہی سے بنایا، اس کے بعد نطفے سے اللہ نے سلسلے کو چلایا، نسل انسانی کو، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے۔ لیکن اگر دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دیکھا جائے، نتیجتاً دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کا اولین حصہ مٹی ہی ہے، تمام انسانوں کی مٹی کا اولین حصہ، اولین مرحلہ وہ مٹی ہی ہے، اس کے بعد ہی نطفہ ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جو نطفہ بنتا ہے وہ خون سے بنتا ہے، اور خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا زمین سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، زمین سے غذا نکلی، انسان غذا کا استعمال کیا، غذا سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا۔ تو نطفہ سے بننا ایک دوسرے مرحلے میں انسان کی تخلیق ہے، لیکن پہلی جو چیز ہے جس سے انسان کی تخلیق شمار کیا جا سکتا ہے وہ مٹی ہی ہے۔ تو تمام انسانوں کا اگر دیکھا جائے تو اولین مرحلہ پیدائش کا وہ مٹی ہی ہے۔ تو مٹی کہنا کوئی غلط نہیں ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد میں معتدل اعضاء بنا کر کے، برابر سرابر کر کے، اٹھا کٹا اللہ نے مرد بنایا۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ هو اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میرے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور اس نے کہا کہ جب تو باغ میں جائے تو کہہ لے، اپنے باغ کو دکھاتا ہوا اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ دیکھ میرے 2 باغ ہیں دور کے، اور کس قدر کثرت کے ساتھ پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی، مومن بھائی سمجھانے لگا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لے۔ جب تو داخل ہوا تھا تو کیوں نہیں کہا تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے باغ پر آفت کو نازل کیا، باغ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی اطلاع بھائی کو، مومن ساتھی کو ملی، تو مومن ساتھی اپنے کافر ساتھی سے کہنے لگا کہ جس وقت وہ باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اسی کا ذکر ہے ولولا اذ دخلت جنتک، جب تو باغ میں داخل ہوا تو نے لولا قلت، کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ماشاء اللہ کے معنی ہے جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، یہ ماشاء اللہ کا مفہوم ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ قوت، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت بڑی نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی مدد کے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا مفہوم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، روایتوں میں آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تیسرے امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر
ان کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لوگ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ نے گھر میں یہ جملہ آپ نے مقرر کر دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس لیے میں نے لگا دیا۔ یعنی جب تو اپنے باغ میں بہترین مکان میں داخل ہوتے ہوئے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو کہنے کے لیے یاد کے طور پر میں نے لگا دیا ہوں، جب بھی میں اپنے مکان میں داخل ہوں تاکہ میں کہوں کہ سب اللہ کی قوت ہی سے، اللہ کی عنایت سے، اس کی مدد سے، مہربانی سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں۔ آج بھی بعض گھروں میں لگایا جاتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے روایتوں میں، حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو کوئی چیز پسند آ جائے، اور ایک حدیث ہے جس کو اللہ نے بہتر اہل عطا فرمایا، یعنی بہترین بیوی اور بہترین اولاد عطا فرمائے ہوں، اور اس میں اگر وہ ماشاء اللہ کہہ لے لا قوت الا باللہ کہہ لے، یا بہترین مال اللہ نے عطا فرمایا اور اسے پسند آ جائے اس پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لے، یا کوئی بھی چیز آدمی کو پسند آ جائے دیکھ کر کے پڑھ لے، تو اس چیز میں دوسری چیز کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی وہ چیز محفوظ رہے گی، اس کے اہل و اولاد دوسرے کے ضرر سے، شر سے محفوظ رہیں گے، اس کا مال دوسرے کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ پڑھنے کی برکت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی پڑھ لے اپنے پسندیدہ چیز پر اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ یہ دو باتیں بطور خاص، نظر بد کی اور محفوظ ہونے کی، روایتوں میں حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی فضیلت میں، اس سے پہلے انشاءاللہ کے سلسلے میں گزرا تھا کہ اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ نے 15 دن کے بعد نازل کیا، یعنی کفار مکہ سے آپ نے وعدہ کر دیا تھا کہ میں بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کل بتاؤں گا، آپ نے تذکرہ کیا، لیکن انشاءاللہ آپ نے بھول گیا۔ اللہ نے تنبیہ کے لیے 15 دن کے بعد تاکید کے لیے اللہ نے وحی نازل فرمائی، اس میں اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا اور آپ کو تاکید کی گئی کہ انشاءاللہ کہیں۔ قرآن کریم میں بھی کئی واقعات ہیں، تقریباً 6 جگہ انشاءاللہ کا لفظ ہے قرآن مجید۔ بنی اسرائیل میں جو گائے کے ذبح کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ وہ قاتل کا پتہ لگانا چاہتے تھے، اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا، لیکن انہوں نے بہت سے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کرتے ہوئے سخت جواب، اللہ نے سخت حکم ان کے لیے نازل کیا۔ ہوتے ہوتے آخر میں وہ گائے جس کا حکم ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ گائے آخر کار مل گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ اپنے کٹ حجتی کی وجہ سے، اپنے بیجا سوالات کی وجہ سے اتنے قریب تھے کہ وہ ذبح ہی نہ کرتے، یعنی وہ گائے ملتی ہی نہیں اور وہ ذبح بھی نہیں کر سکتے اور قاتل کا پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہہ لیا، آخر میں کہہ لیا وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ۔ اب کی بار آپ وہ گائے کی علامت بتائیں، انشاءاللہ ہم اسے ضرور تلاش کر کے ہم پالیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر انشاءاللہ کی برکت تھی کہ انہوں نے گائے کو پالیا اور ذبح کر دی، ورنہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں تھے، ذبح کہاں سے کرتے، اتنی شرارتیں ان کی تھی کہ ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں ہو سکتے تھے وہ، لیکن انشاءاللہ کی برکت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ من الصابرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے انشاءاللہ من الصابرین۔ خضر علیہ السلام جیسے اسی واقعے میں، اسی سورہ کہف میں آگے آ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آئندہ میں تمہارے سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا، ایک بار آپ معاف فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ، تو پھر اس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو دوبارہ اپنے ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ تو انشاءاللہ کئی قرآن مجید میں 6 جگہ آیا ہے، انشاءاللہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اگلا آئندہ ہونے والے کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ کام پورا ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور وہ مومن بھائی کہنے لگا کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں کم ہوں اور اولاد میں بھی کم ہوں، تو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے
تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کرے، وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے۔ حسباناً آفت کو کہتے ہیں، آگ کا بگولا، کوئی بجلیاں، کوئی آگ بھیج دی، کوئی آسمانی آفت اللہ نے بھیج دی جس کی وجہ سے باغ جل کر کے راکھ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس بھائی نے، مومن بھائی نے کہا کہ تکبر کر رہا ہے اور مجھ سے اپنی بڑائی جتلا رہا ہے، امید ہے کہ میرا پروردگار تو تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کرے اور تیرے باغ کو جلا کر کے خاک کر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مومن بھائی تھا، نیک تھا، اس نے زبان سے جو نکالا، الفاظ نکالے تھے کہ کوئی آفت بھیج دے گا، اللہ نے اس کی بات مان لی، قبول کر لی، آفت نازل کر دی۔ ایسا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، نیک ہو، آدمی اس سے تکبر کا معاملہ نہ کرے، اس کے دل آزاری نہ کرے، دل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا مومن بندہ، نیک بندہ دل آزاری کی بنا پر کوئی بات زبان سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اسے سن لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی، کافر ساتھی سے کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پر اللہ کوئی آسمانی آفت بھیج دے، اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے بھیجا، پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، بس چٹیل میدان ہو کر کے رہ جائے، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس آفت کی وجہ سے تیرے باغ کا پانی گہرائی میں چلا جائے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر اسے تو طلب کرنے کی اور حاصل کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتا ہرگز۔ یعنی جو آدمی کو پانی مل رہا ہو، میٹھا ہو یا کھارا ہو، استعمال کے لیے، پینے کے لیے، یہ سب اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ چاہے گا تو پانی دے گا، نہ چاہے تو اللہ گہرائی میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے پانی میٹھا آدمی پیے، اللہ کا شکر کرے، پانی پینے کی بھی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ کتنی زمین کے پانی ایسے ہیں جہاں کے پانی کو انسان نہیں پی سکتا، لیکن اللہ چاہا تو پوری زمین کے پانی کو اس طرح کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے میٹھا پانی بھی رکھا ہے انسانوں کو پینے کے لیے، گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ یہ اور بات ہے، کبھی گناہ کا اثر درخت کے پھل پر پڑ کر کے پھل کڑوے ہو جاتے ہیں، ان کا مٹھاس ختم ہو جاتا ہے، میٹھا پن، لیکن اللہ نے پانی ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ پینے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ اگر کھارا پانی اگر استعمال کا آدمی جو بور کے ذریعے سے نکالتا ہے، اگر اللہ اسے گہرائی میں لے کر چلا جائے تو کوئی نکالنے والا نہیں۔ سورہ ملک میں ہم کہتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر پانی تمہاری گہرائی میں چلا جائے تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی کو لے کر کے آئے؟ یعنی آدمی کسی بھی طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا، اسی کو یہاں مومن بھائی نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہے، وہ وہی تبھی سمجھی، اس کے مال پر آفت نے آ گھیرا، اس کے مومن بھائی کے قول کے مطابق آفت آ گھیرا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، بس وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا۔ ہاتھ کو ملنے سے مراد افسوس کرنا ہے، ندامت کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ ملنا، بلکہ پشیمان، شرمندہ ہونا، افسوس، دل میں تکلیف کا پہنچنا، یہ مراد ہے۔ علامہ انفق فیہا، اس پر جو اس نے باغ میں خرچ کیا، یعنی باغ میں شجر کاری پر جو اس نے خرچ کیا تھا، وہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا۔ وہ یہ خاویۃ علی عروشہا، وہ ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا پایا، پورا باغ ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا۔ ٹٹی یعنی وہ کھجور، وہ انگور کے بیلوں کو رکھنے کے لیے جو لکڑی سے جو نصب کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، جسے ٹٹیاں کہا جاتا ہے، وہ انگور کی بیلیں ٹٹیوں پر، پورا باغ ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا اور پورا جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اللہ نے آسمان سے آفت بھیجی تھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہنے لگا کہ اے کاش لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں میرے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا، یعنی وہ صرف افسوس کرنے لگا کہ اگر میں شریک نہیں کرتا تو یہ آفت نہیں آتی، اگر آفت آتی بھی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا، لیکن میں نے میرے رب کے ساتھ شریک کیا جس کی وجہ سے خطرناک نتیجہ ہوا۔ لیکن پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی، صرف
دنیاوی مال کے ہلاک ہونے پر اس نے افسوس کیا ہے، لیکن آخرت پر یقین کا کوئی تذکرہ، کوئی ذکر اس رکوع کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ حقیقی ہو یا شیخی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیان کرنے کا حکم فرماتا ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے لیے کوئی جماعت بھی نہیں ہوئی جو اس کی مدد کر سکے اللہ کے علاوہ۔ یعنی جب آفت آئی تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کے پاس ایسی جماعت نہیں تھی، کوئی اطراف میں رہنے والی کوئی جماعت بھی نہیں آئی جو اس کی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور خود بھی وہ مدد نہیں کر سکا، اپنی طاقت سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے مدد نہیں کر سکا، بلکہ اللہ سے بدلہ نہیں لے سکا، اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکا، اور دوسرا کوئی مدد بھی نہیں کر سکا۔ حقیقت میں آفت کے موقع پر آدمی کو اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ ایسے موقع پر حقیقتاً کوئی مددگار ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ مصیبت کے موقع پر آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہنالک الولایۃ، یہاں تو مدد مانگنا اللہ ہی سے ہے جو برحق ہے، یعنی مدد تو ولایت، مدد اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایسے موقع پر آدمی اللہ ہی سے مدد مانگے، وہ خیر الثواب و خیر العقبہ، وہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی، یعنی بندوں کے لیے بہترین انجام کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جو فیصلہ کرے وہ انجام کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر انجام کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اسی کا انجام بہتر ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے یہ دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں تو ولایت، وہاں حکومت، یعنی آخرت میں حکومت اللہ برحق کے لیے ہوگی، اور آخرت میں جو اللہ بدلہ دے گا وہ بہتر ہوگا، اور آخرت میں جو انجام ہوگا وہ اللہ ہی کا بڑا انجام ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انجام کر کسی کو جنت میں بھیجے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا بدلہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی بدلہ نہیں، اور اگر جہنم کا فیصلہ کر کے جہنم میں بھیجے تو یہ انجام کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی، اور جنت کو بھیجے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، تو انجام کے اعتبار سے جو بڑا ہے۔ تو یہاں تک رکوع کا اختتام ہوا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر دو شخصوں کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے بہت سے اسباب بیان کیے کہ مومنوں کو، ایک تو کافروں کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اور مومنوں کو، اور عام طور پر کسی کو تکبر کی راہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور مومن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور مشکل کے موقع پر اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ یہ جو شخص جو مالدار تھا، اسے جو مال حاصل ہوا وہ اپنے باپ کی وراثت میں اسے ملا تھا، لیکن اس کی پچھلی حالت خستہ تھی۔ تو آدمی اپنے پچھلی حالت کو بھی یاد رکھے، اپنے پچھلی حالت کو نہ بھولے۔ جیسے واقعہ لکھا گیا اس کے تحت ہارون رشید کا، سلطان محمود غزنوی کا بادشاہ، ایک بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، ان کے غلام تھا ایاس، اور دونوں کے درمیان بڑی محبت تھی۔ محمود بادشاہ وہ اپنے غلام ایاس سے بہت محبت کرتا تھا، چاہتا تھا، اور اسے اپنا قریب رکھتا تھا، لیکن جو مصاحبین سلطنت تھے، اس کے جو ساتھی تھے، جلنے لگے کہ وزیر جو ایاس ہے وزیر اور بادشاہ کا وہ قریب ہوتا جا رہا ہے، کوئی بھی مالک کے قریب ہو تو اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ حاسدین میں سے ہوتے ہی ہیں۔ تو وہاں بھی وہی معاملہ تھا کہ وہ بادشاہ سے قریب ہو رہا ہے، وہ موقع تاکتے تھے، کوئی بھی چھوٹی بات ملے اسے بڑا بتنگڑ بنا کر کے پیش کرتے تھے، بڑی بات بتا کر کے مالک کے سامنے، بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور بادشاہ سے ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ آپ ایاس سے محبت رکھتے ہیں، اپنا قریب رکھتے ہیں، جبکہ ہم آپ کے فرمانبردار ہیں اور شاہی خاندان سے ہیں اور آپ کے وزراء میں سے ہیں، لیکن زیادہ قریب آپ ایاس کو رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کسی موقع پر میں جواب دوں گا۔ چنانچہ ایک موقع پر اس نے کڑوا پھل، سلطان محمود بادشاہ نے کڑوا پھل لایا اور لا کر کے اپنے وزیروں کو جمع کر کے داہنے جانب سے دینا شروع کیا، کھاؤ۔ چنانچہ ایک ایک حصہ کر کے دیا، تو ہر ایک نے کھا کر بتایا کہ کڑوا ہے، کوئی کھا نہیں سکتا۔ تمام نے، آخر میں ایاس وزیر کھڑا تھا، بادشاہ نے، سلطان محمود غزنوی نے وہ حصہ اسے پیش کیا اور کہا کھاؤ۔
تو اس نے بغیر کسی جھجک کے اس پھل کو کھانے لگا، حالانکہ وہ کڑوا پھل تھا، لیکن بادشاہ نے اس سے پوچھا تم نے کیوں انکار نہیں کیا، کیا پھل کڑوا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ایاز نے کہ پھل تو کڑوا ہے، لیکن اب تک آپ نے عمدہ غذائیں اپنی جانب سے ہمیں کھلاتے رہے، ایک موقع پر آپ نے کڑوا پھل کھلا دیا، تو میری غیرت یہ برداشت نہیں کی کہ میں آپ کی ناشکری کروں، کڑوا کہہ کر کے اسے پھینک دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ میں ایاز سے اسی لیے محبت رکھتا ہوں کہ وہ میرے حکم پر وہ کڑوے پھل کو بھی کھا لیا۔ ایسے بے شمار واقعات محمود غزنوی کے اور ایاز کے آتے ہیں۔ مرتبہ ہیرا دیا، ہیرا دے کر کہنے لگا کہ نیچے پٹک کر توڑ دو، سب نے منع کیا اور کہا کہ یہ تو قیمتی چیز ہے، لیکن ایاز کے ہاتھ میں آیا، بادشاہ نے کہا توڑ دو، تو فوراً زمین پر گرایا، توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بادشاہ نے سب سے پوچھا تو سب نے کہا یہ حماقت ہے۔ آخر میں ایاز سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ تو ایاز نے کہا اے بادشاہ جہاں بنا، یہ ہیرا ہے، معلوم ہے، میں جانتا ہوں قیمتی چیز ہے، لیکن بادشاہ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لہذا میں آپ کے حکم کو نہ توڑوں، اس لیے میں نے شیشے کو، اس ہیرے کو توڑ دیا۔ یہ ہے بادشاہ کی محبت کی راز جو ایاز سے ہے کہ اس کا حکم ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے ایاز کے پاس، اسی لیے ایاز اسے اپنے پاس رہتا ہے۔ یعنی پچھلی جو حالت تھی ایاز اسے نہیں بھولا۔ ہر آدمی اپنی پچھلی حالت کو نہ بھولے، اپنے خستہ حالت کو ہر موقع پر یاد رکھے، اور دنیا کے معاملے میں دیکھے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اور دین کے معاملے میں دیکھے تو اپنے سے زائد لوگوں کی طرف جو اعلیٰ درجے پر دینی اعتبار سے ہیں ان کی طرف نظر کرے۔ اگر دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ کی طرف نظر کرے گا تو ناشکری کی صفت پیدا ہوگی۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں دل میں ان کو شکایت پیدا ہوئی، پیر میں جوتا نہیں تھا، چپل نہیں تھے، اور وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ایک نمازی ہوں، اللہ کے سامنے سرزریز ہونے والا اس کا تابعدار فرما بردار ہوں، لیکن اس نے مجھے ایک جوتا چپل تک میرے پیر میں نہیں دیا۔ ایسا سوچتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک ان کی نظر ایک لکڑے پر پڑی جو لکڑی کے سہارے سے آ رہا۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پیر میں جوتا نہ دیا تو صحیح، دوسرے کو تو نے پیر نہیں دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پیر کو عطا فرمایا۔ لہذا ناشکری کی صفت پیدا ہوئی تو اس پر اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے، معافی چاہنے لگے۔ شکر گزاری کی صفت پیدا ہوئی تو اپنے سے دنیا کے اعتبار سے جو کمتر ہے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، شکر گزاری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ نے بے شمار واقعات بیان فرمائے، اگلے رکوع میں دنیا کی کیا حقیقت ہے اسے اللہ نے بیان فرمایا، اور باقیات صالحات کیا ہیں، اور آخرت انجام کے اعتبار سے کیسا بہتر ہے، ان باتوں کو اللہ نے سمجھایا اگلے رکوع میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔